دھندے سے، گورکھ دھندے سے ہم باہر نکل آئیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جناب، الحمدللہ۔ کون صاحب بات؟ جی میں محمد ساحل انصاری بول رہا ہوں۔ جناب علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ فرمائیے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی میں کسی سے میری نکاح ہونے والی ہے، لیکن بھائی وہ کچھ زیادہ ہی مطلب یہ کر رہے ہیں اور اسے جب بات بھی نہیں کرنے دیتے ہیں مجھ سے، تو میں کیا؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں میرے بھائی، اور میں تو ایک بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن روایت یہی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے، مصلحت بھی یہی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں نکاح ہونے والا ہے وہاں اب تو نکاح ہونے ہی والا ہے نا، کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کی منقوحہ ہو جائیں گی، تو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی اس سے پہلے؟ اب تو کچھ دن بعد ہو جائے گا نا نکاح، تو ایسی بے چینی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا صبر اور کیجیے اور تھوڑا سا انتظار کیجیے، پھر وہ آپ کی منقوحہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ جی عامر بھائی، میں آپ کے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے لیے بات کروں گی۔ جی بتائیے۔ کہ میرا نام طیبہ ہے اور میں بریسٹ کینسر کی پیشنٹ ہوں۔ تو ابھی میرا تھوڑے دن پہلے ہی علاج ختم ہوا ہے، 2 مہینے پہلے، لیکن مجھے اب پھر لیور میں بتایا گیا ہے میرے۔ تو آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت میں آپ کو دیکھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، اور بس میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں بہن، میری بات سنیے گا، ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے گا۔ ایک تو آپ طیبہ ہیں، جی، تو جب طیبہ ہیں تو اس کا مطلب آپ کا نام یہ بتاتا ہے کہ آپ پاک ہیں، طیب ہیں ماشاءاللہ۔ اور بلڈ کینسر، اب اس کے بعد لیور کینسر، اس کا مطلب یہ ہے کینسر تھا مجھے، بریسٹ کینسر تھا، اور اب آپ کو جو ہے وہ لیور کینسر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بریسٹ کینسر سے شفا دی، اور اب آپ کو ایک اور بیماری یہ بتائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے میری پیاری بہن کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں، جن کو مرض ہوتا ہے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو آپ تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ، ویسے تو اللہ ہم سب کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن جو ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں نا، خدا ان کے پاس ہے۔ تو آپ کے پاس تو خدا ہے، اور یقیناً وہ کوئی زمان اور مکان میں قید نہیں ہے۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ کہ وہ کسی جگہ رہتا ہے یا وہ کسی جگہ پر ہے۔ ہم تو یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہے، اور یہ جو آپ پر بیماریاں ہیں، یہ بھی تو آزمائشیں ہیں نا۔ جب آپ ان کا بس آپ صبر و رضا کے ساتھ جس طرح سامنا کر رہی ہیں میری پیاری بہن، اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کا یہ بھائی بتا ہی نہیں سکتا۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا یہ بھائی چاہے بھی کہ میں اپنی بہن کو یہ بتاؤں، اے میری بہن، اے میری پیاری طیبہ بہن، آپ کو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، تو یہ میں بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں یہ تکلیفیں دی ہیں تو آپ کو اس قابل سمجھا ہے، اپنا پیارا جانا ہے کہ میری یہ جو بندی ہے جسے میں نے تخلیق کیا ہے، یہ تکلیفیں برداشت بھی کر سکتی ہے اور زبان پر شکوہ بھی نہیں لائے گی کبھی، اور کبھی شکایت بھی نہیں کرے گی۔ تو بس شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے بات کرنا چاہیے، اور میں آپ کے پروگرام میں بھی آنا چاہوں گی۔ آپ ضرور آئیے، کل آئیے، پرسوں آئیے، کب آنا چاہیں گی اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجئے، میں بھی کہہ دیتا ہوں جو ایم سی آر میں اس وقت موجود ہیں۔ بالکل آئیے، ہمارے ساتھ افطار کیجئے، میں آپ سے خود بھی ملنا چاہوں گا اپنی بہن سے، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر، میں ضرور آؤں گی۔ اپنے بچوں کے ساتھ آئیے گا۔ کیا عمر ہے بچوں کی؟ میرے بچے 3 ہیں ماشاءاللہ، بیٹے ہیں 3، اور ایک سب سے بڑے 11 سال کے ہیں، ایک 10 سال کے ہیں، اور ایک 7 سال کے ہیں۔ اچھا، تینوں کو لے کے آئیے گا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی کیو ٹیلی ویژن پر ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا لمبی گفتگو کریں،
کچھ دیر تلک باتیں کریں. اب آپ بتائیے. ایسی میراتھن چل رہی ہے میری کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں 2:30 بجے سے سحر کی ٹرانسمیشن ڈیجیٹل پر شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ صبح کے 6 بجے تک جاری رہتی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دوپہر میں ہم پھر 3 بجے آ جاتے ہیں, یعنی سہ پہر, اور اس کے بعد افطار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 4:30 بجے ARY نیوز پر ایک ریکارڈڈ پروگرام چلتا ہے. پھر میں لائیو آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں 10 بجے. اب اس کے بعد ابھی آثار قیامت کی بھی ریکارڈنگ کرانی ہے. پھر جمعرات کی جمعرات گڈ مارننگ پاکستان میں بھی ہونا ہے. تو کوشش کروں گا کچھ وقت بڑھا دوں, لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو اس کم وقت میں بھی تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو بشرط زندگی کل اسی پروگرام کے ساتھ اور اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.